آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ ہے نماز کی فرضیت اور نماز کے فضائل و مناقب۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کے مجھے سنا کے اس میں جو قابل عمل باتیں ہوں میرا رب ان پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر مرد و عورت مومن بالغ پہ فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو سب سے پہلا سوال جو بندے سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ محشر کے دن اللہ ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور 5 سوال اس سے پوچھے جائیں گے۔ اگرچہ روایات مختلف ہیں، الفاظ مختلف آئے، لیکن 5 سوال ہر بندے سے پوچھے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی، تو نے جوانی کہاں پہ گزاری؟ دوسرا سوال ہوگا کہ مجھے بتا تو نے مال کن ذرائع سے کمایا؟ مال کمانے کے تیرے پاس کون سے ذرائع تھے؟ وہ ذرائع حلال تھے یا اللہ معاف فرمائے وہ ناجائز تھے؟ کن ذریعوں سے تو نے دولت کمائی؟ تیسرا سوال ہوگا کہ بتا وہ مال جو تو نے کمایا وہ خرچ کہاں پہ کیا؟ کس جگہ پہ تو نے اپنے مال کو لگایا؟ چوتھا سوال میرا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا، عقل سلیم دی، سوجھ بوجھ دی، سمجھداری دی، تجھے علم عطا کیا، تو نے اس علم کو کہاں پہ خرچ کیا اور تیری زندگی کہاں پہ گزری؟ یہ 5 سوال ہر بندے سے، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا۔ بات سوالوں کی بات کی ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف کھڑے ہو سکیں؟ کس منہ سے اس کی بارگاہ میں ہم جائیں گے؟ اور وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ یہ کوئی میں کہانی نہیں آپ کو سنا رہا، یہ کوئی قصہ نہیں سنایا جا رہا، یہ مصطفیٰ کی میٹھی زبان والے لجپال آقا کے میٹھے بول آپ کو سنا رہا، اور یہ جملے اس ہستی کی زبان سے نکلے ہیں جس کے متعلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی جب بھی بولتا ہے اپنے لم یزل رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ نبی جب بھی بات کرتا ہے اپنے اللہ کے حکم سے بات کرتا ہے۔ یہ اس ہستی کے میٹھے بول آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں کہ جس کے بولوں میں شک کوئی نہیں، جو زبان سے نکل جاتا ہے میرا رب قدرت بھی اس کو بنا دیتا ہے، قانون بھی اس کو بنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، کافر پوچھتے ہیں بتائیں وہ جو قافلے گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے کب تک آئیں گے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے آئیں گے۔ کافی وقت گزر گیا، ماڑی ڈیگر ہو گئی، سورج ڈوبنے کے دہانے پہ ہے، ڈوب کوئی نہیں رہا۔
سارے مکے والے باہر کھڑے ہیں، بڑا وقت گزر گیا، سورج ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ سورج کی فطرت رکنا نہیں ہے، سورج کی فطرت یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس کو یہ ہے کہ تو مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ رکا ہوا ہے، ڈوب نہیں رہا، ماڑی ڈیگر ہو گئی ہے، تیر رہا ہے، غروب کیوں نہیں ہو رہا؟ کیسے ہو؟ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل گیا کہ قافلے جب مکے میں داخل ہوں گے سورج پھر ڈوبے گا۔ اب جب تک قافلے نہیں آئیں گے سورج نہیں ڈوبے گا۔ یہ اس کی زبان کے جملے آپ کو سنائے جا رہے ہیں کہ جس کی زبان سے جملے نکل جائیں تو میرا اللہ قانون بدل دیتا ہے، قدرت کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اس میٹھی زبان کے بول آپ کے گوش گزار کیے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں محشر کے دن ہر بندے کو اللہ کھڑا کرے گا اپنے سامنے۔ یار کچھ عمل تو ایسے ہونا کہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت تو ہونا ہمارے پاس۔ اگلی بات تو بعد کی ہے، سوالات تو بعد کی ہیں، اگلا معاملہ تو بعد کا ہے، لیکن کچھ ہے پاس کہ اس کا سامنا کیا جا سکے۔ وہ جس کے سامنے آنے سے اس کے نبی ڈرے، وہ جس کے سامنے آنے کے لیے کلیم اللہ دعائیں مانگتے رہیں، گریہ وزاری کرتے رہیں، تو وہ کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ میں نہیں، کوئی تو دیکھ سکتا ہے نا؟ فرمایا ہاں کوئی دیکھ سکتا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عرض کرتی ہیں چلو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں وہ دکھا دے جو تجھے دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا دکھائیں گے، لیکن اس حالت میں دکھائیں گے جب ہمارے جلوے ان کے چہرے پہ رونما ہو رہے ہو، پھر دکھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی دعائیں مانگیں، ہمیں اپنا دیدار کرا، حجابات ہٹا، تیرے ساتھ بات ہوتی ہے، اب من مچلتا ہے کہ تیرا دیدار بھی کیا جائے، تو فرماتا ہے نہیں، ہم نہیں اپنا آپ تجھے دکھائیں گے۔ اور فرماتا ہے میرا رب کہ طاقت نہیں رکھتے ہو آپ دیکھنے کی، ہم دکھانے پہ قادر ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں چاہے تو، لیکن آپ میں قوت نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے آپ، حجابات نہیں ہٹیں گے۔ لیکن محشر کا دن ہوگا، حجابات ہٹے ہوئے ہوں گے، پردے ہٹے ہوئے ہوں گے، لم یزل کی جلالت، اس کی قدرت، اس کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا۔ تو پھر کیا جواب ہوگا جب وہ پوچھے گا بتا تو نے زندگی کہاں پہ گزاری؟ تو میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا بتا تو نے دولت کن ذرائع سے کمائی، کیا ذریعے تھے تیرے دولت کمانے کے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ جب وہ پوچھے گا تو نے خرچ کہاں پہ کی، تو میں کیا کہوں گا؟ جب وہ پوچھے گا تو نے جوانی کہاں پہ گزاری، تیری جوانی کہاں پہ گزری؟ جوانی تو تھی اس کو منانے کے لیے، اور جوانی کے سجدے میرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، جوانی کے سجدے نا باری تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، جوانوں کی عبادت میرے اللہ کو، بوڑھوں کو بھی وہ دھدکارتا نہیں ہے، بوڑھے بھی اس در سے خالی نہیں لوٹتے، سفید بالوں والوں سے بھی وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ جو سفید بال ہے نا یہ میرے رب کو بڑے پسند ہیں۔ مصطفیٰ جان عالم علیہ السلام کا میٹھا فرمان سماعت فرمائیے، مفہوم حدیث مبارکہ کا حضور فرماتے ہیں جب کسی بستی پہ عذاب کا ارادہ میرا رب فرماتا ہے، پھر اس بستی کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، داڑیاں سفید ہو چکی ہوتی ہیں، معصوم بچوں اور بزرگوں کے سفید بالوں کی وجہ سے میرا رب عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ سفید بال میرے اللہ کو اتنے پسند ہیں، لیکن یاد رکھنا جوانی کی عبادت میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے جوانی کے اندر اپنے رب کو منا لیا اس نے نبیوں کی سنت پہ عمل کیا، کموں پیش 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ اس نے عمل کیا، جس نے اپنی جوانی رب کو منانے میں لگا دی۔ اور یاد رکھیے گا اتنی جلدی
زمانے کے اندر کوئی صلح نہیں کرتا جتنی جلدی میرا رب بندے سے صلح کرتا ہے. تو اس کے گھر میں آ کے دیکھ تو صحیح، ایک سجدہ تو کر، پیشانی زمین پہ رکھ کے کہہ کے دیکھ سبحان ربی الاعلیٰ. تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں. تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے. میں گندا مندہ جیسا بھی ہوں تیرے در پہ آ گیا ہوں. اب تیرے سوا در کوئی نہیں نظر آتا، تیرے سوا بوا کوئی نہیں نظر آتا. اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن تیرا تو بندہ ہوں نا، میرا رب تو ہے نا، معافیاں تو مجھے تو ہی عطا فرمائے گا نا. اب من گناہوں سے بھرا ہوا ہے، دامن گناہوں سے لتڑا ہوا ہے، یہ گناہگار ہے. اس سے لوگ بھی اب نفرت کرنے لگے ہیں، لیکن جب رب کے دربار میں آ کے کہا ہے اس نے سبحان ربی الاعلیٰ، ناک زمین پہ رگڑ کے کہہ رہا ہے کہ تیرے سوا در کوئی نہیں، بوا کوئی نہیں، تو میرا رب فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کا آنا قبول کر لیا ہے. ہم نے رخ اس طرف نہیں کیا، ہم نے توجہ اس طرف نہیں کی، ہمارا دھیان اس طرف نہیں آیا. ہماری مساجد غیر آباد ہے، ہماری مسجدوں کی آبادی کم ہو گئی ہے. اور ایک شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میرے مصطفیٰ کا ایک اور فرمان سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں قرب قیامت مسجدیں بڑی عالی شان ہوگی، مسجدیں بڑی عالی شان ہوگی، بڑی عالی شان ہوگی. لوگ دیکھیں گے تو دل میں ٹھنڈ پڑے گی، اتنی عالی شان مسجدیں ہوں گی لیکن نمازی نہیں ہوں گے. جب مسجدیں خالی ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے. جب مسجدیں خالی ہو جائیں تو یہ امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ کوئی صرف سن کے گزار دینے والی بات نہیں ہے کہ سن لی تو بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے، امتی مصطفیٰ کا ہو، اور پھر جب اس کے گھر سے آوازہ بلند ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور دل میں کھچی نہ لگے، قدم نہ چلیں اس طرف، تیرا من نہ مچلے اس طرف جانے کو کہ میرے رب کے دربار سے بلاوا آیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے. میں یہاں پہ بات روک کے ایک اور گزارش کرتا ہوں. کوئی بڑا آدمی دروازے پہ آ جائے نا جس کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہے، اور وہ آ کے دروازے پہ دستک دے اور دے کے کہے، جس کی دید کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، وہ آ جائے اور آ کے کہے نا کہ آؤ جناب کچھ لمحے اکیلے میں ملاقات کرتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں، آ جائیں 5-10 منٹ ٹائم نکالیں، تو بندے کی عید ہو جاتی ہے کہ محبوب آ گیا ہے، محبوب کا بلاوا آیا ہے، اب یار سے ملاقات کا وقت ہے. تو کتنی محبت کی بات ہے کہ 5 مرتبہ تیرے رب کا بلاوا آتا ہے، 5 مرتبہ تیرے اللہ کا بلاوا آتا ہے، اور تیرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تیرے کانوں میں آواز گونجتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آجا فلاہیں اس در پہ ہیں، کامیابیاں اس در پہ ہیں، تیرے رب کے دربار سے بلاوا آیا ہے. تو امتی ہو، محبت مصطفیٰ دل میں ہو، عشق الہی کی تڑپ دل میں لگی ہو، اس کی طلب دل میں ہو، نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اپنی مصروفیات کو نہیں دیکھتا، اپنے کام کاج نہیں دیکھتا، بلکہ دوڑ پڑتا ہے کس طرف کہ میرے رب نے مجھے بلایا. میں چند لمحے دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا، اپنے اللہ کو منانے کے لیے جا رہا ہوں. جس کو اللہ کے گھر سے پیغام جائے یار وہ کتنے مقدر والا بندہ ہوتا ہے، وہ کتنے نصیب والا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ بلاتا ہے کہ میرے گھر میں آ، اس لذت کو محسوس کرے. دنیا دار لوگ بلائیں نا تو عید ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں صاحب نے بلایا، مجھے فلاں صاحب نے بلایا، آج میری فلاں صاحب سے ملاقات تھی. وہ صاحب یہ فانی ملاقاتیں ہیں، سانس کی ڈوری ٹوٹی، ان کی لذتیں بھی ختم، ملاقاتیں بھی ختم، تعلق بھی ختم، رشتے بھی ختم، سب کچھ ختم. لیکن اس رب کے دربار سے جو بلاوا آئے گا نا،
یہ سانس چلتی ہے تب بھی تعلق جڑا ہوا ہے، سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی ہے تب بھی تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور 5 مرتبہ وہ بلاتا ہے۔ جان عالم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں، حضور کی ساری زندگی یا مسجد کے اندر گزری یا مسجد کے ارد گرد گزری۔ مصطفیٰ کی ساری زندگی مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حجرہ مبارک کا دروازہ ہی مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ حضور کے حجرہ مبارک کا دروازہ ہی مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ یار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو سوال تو بنتا ہے نا کہ تیرے نبی کی ساری زندگی مسجد میں گزری اور تجھے مہینوں گزر گئے، تو نے مسجد کا رخ نہیں کیا، ہفتوں بیت گئے تو مسجد کی طرف نہیں گیا۔ تیرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے لجپال آقا کا فرمان ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام، باب رومی نے یہ بات لکھی ہے۔ بابا رومی فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو مصطفیٰ حضرت بلال کو حکم فرماتے، بلال جی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ارہنا یا بلال۔ ارہنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ کس بات سے؟ حضور فرماتے اٹھنا، نماز کا وقت ہو گیا، ذرا اذان پڑھ، ذرا اذان پڑھنا ہمیں سکون ملے۔ یعنی مصطفیٰ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو اذان پکاری جاتی ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ کون ہستی فرما رہی ہے؟ جس ہستی کا نام ہی سارے سکون کا محو مرکز ہے۔ یہ کون ہستی فرما رہی ہے کہ جن کا نام لبوں پہ آتا ہے تو لب میٹھے ہو جاتے ہیں، جن کا نام لبوں پہ آ جائے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، جو سارے سکون کا محو مرکز ہے، جو اطمینان کا محو مرکز ہے، جہاں پہ دکھی دلوں کو سکون ملتا ہے، بے چینوں کو چین ملتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل جس بارگاہ میں جڑے جاتے ہیں، وہ مصطفیٰ نماز کا وقت ہوتا ہے تو فرماتے ہیں بلال اٹھ ہمیں سکون پہنچا، بلال اٹھ ہمیں سکون پہنچا۔ یار جس کا نام سکون والا ہے، جس کا نام اتنا میٹھا ہے کہ لبوں پہ آئے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، وہ ذات کتنی سکون والی ہوگی، وہ ذات کتنی محبتوں والی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ یہاں پہ بولے سکون کی جتنی تجھے تلاش ہے نا وہ ساری کی ساری مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جن کا نام سکون دیتا ہے، جن کا نام سکون دیتا ہے، جن کی یاد آ جائے تو سارے غم بھول جاتے ہیں، جن کا نام سکون کا محو مرکز ہے، وہ ہستی جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو حضرت بلال کو حکم فرماتی ہیں اٹھنا بلال ہمیں سکون پہنچا۔ کیا حضرت بلال کی آواز بڑی سریلی تھی، تلفظ بڑا ٹائٹ تھا، لب و لہجہ بڑا پیارا تھا، لیکن یہ جو حضور حضرت بلال کو حکم دیتے تھے کس لیے؟ یہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ ہمیں سکون پہنچا،
کیا وہ آواز سکون دیتی تھی، لب و لہجہ سکون دیتا تھا؟ نہیں نہیں، جب رب کا نام بلند ہوتا تھا نا، اللہ اکبر کے الفاظ مصطفیٰ کو سکون دیتے تھے۔ یہ اذان کے جملے میرے لجپال نبی کو سکون دیتے تھے۔ اور تیرے نبی فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو ہفتہ مسجد میں ہی نہ آئے، جمعے کے جمعہ ایک جمعہ رکھا ہوا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ تو پھر بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کچھ ایسے بھی سخت دل لوگ ہوتے ہیں جو جمعے والے دن بھی مسجد میں نہیں آتے۔ کتب میں یہ بات موجود ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، 3 جمعے جو چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے دل پہ ایک نشان لگ جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے، بدبختی کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ پھر چھوڑتا ہے، وہ ٹھپا بڑھ جاتا ہے، وہ بدبختی بڑھ جاتی ہے، وہ زنگ بڑھ جاتا ہے، وہ دل کا میل کچیل بڑھ جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر بندے کو گناہ ہی نہیں لگتا، بلکہ اس کو گناہ کر کے یوں لگتا ہے جس طرح جسم میں مکھی بیٹھی اور میں نے اس کو اڑا دیا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو برگزیدہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کبھی اس سے خطا ہو جائے نا، غلطی ہو جائے، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گر گیا، میں اس کے نیچے دب گیا۔ تو جب دل کالا ہو جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب دل پہ زنگ لگ جائے، میل کچیل آ جائے، دل کالا ہو جائے، تو علاج کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں لمبے سجدے کرنا اور اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا۔ لمبے سجدوں سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، روح کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے روح کو۔ آؤ بنی اسرائیل کا ایک بندہ، میں اس کی کہانی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ بنی اسرائیل کا بندہ بڑا مالدار، بڑا دولت والا۔ یہ دنیا کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑوں کو نہ گھیر لیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گھیر لیتی ہے یہ دنیا کی چمک۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں۔ وقت بڑا مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ آپ ذرا اپنے پیچھے نظر دوڑائیں نا، پچھلے سال شوال کے مہینے میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور آج وہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اور شاید کہ کچھ ایسے بھی گزرے ہوں جن کو 1 سال میں بلا دیا گیا، کچھ تو یاد رہتی ہیں لیکن کچھ کو سال کے اندر ہی بلا دیا جاتا ہے، نام ہی ختم ہو گیا۔ اور بات یہاں تک نہ رہی، حضرت غوث پاک جن کی 11ویں کھاتے ہو، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر دل سخت ہو جائے نا، پتھر ہو جائے، تو جاؤ قبرستان کے اندر جا کے دیکھو کتنے کتنے قداور لوگ، کتنے کتنے بڑے لوگ، کتنے کتنے زیرک لوگ جو اپنے جسم پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج منو مٹی کے نیچے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، ان کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ کس دھوکے میں جی رہا ہے؟ یہ دنیا کی چمک نے تجھے ایسے لپیٹ میں لیا، ایسے دھوکے میں ڈالا تجھے دنیا نے کہ تو اپنے رب کو ہی بھلا بیٹھا۔ تو میں گزارش کیا کر رہا تھا، بنی اسرائیل کا بندہ بڑا مالدار، یاروں دوستوں کی محفلیں ساتھ رہتی ہیں، ہر وقت خوش آمد کرنے والے لوگ آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہر روز محفلیں سجتی ہیں، ماحول بڑا بنا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، مختلف اقسام کے مشروبات ہوتے ہیں، خوش آمدی لوگ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وقت نے پلٹا کھایا، میرے اللہ کی قدرت، وقت نے پلٹا کھایا، کاروبار میں گھاٹا پڑا۔ وہ جو بڑا مالدار تھا نا، بڑا پیسے والا تھا، کنگال ہو گیا، کچھ بھی پاس نہ رہا، سب کچھ لٹ گیا، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، اب کنگال ہو گیا۔ کچھ دن تو دوستوں سے پیسے مانگتا رہا، یار وقت میں کچھ دے دے، کچھ دے دے، لوگ دیتے رہے۔ اب پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے وہ جو ساتھ رہتے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اب وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئے۔ او بھائی، سکھاں دے سارے ساتھی ہوندے نے، دکھاں دے ساتھی بڑے گھٹ ہوندے نے، وسطیاں دے بڑے ساک ہوندے نے، اوکھا وقت آ جائے تے ساک نیڑے نہیں لنگدے ہوندے۔
بڑے گھٹ لوگ ہوندے جڑے نبھا کے جاندے نے نال. وہ جب مشکل وقت آیا نا تو سارے ساتھ چھوڑ گئے. اب مانگتا پھرتا ہے. دوستوں نے پھر بات کرنا بھی چھوڑ دیا. وہ جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے نا اب انہوں نے بھی دوری اختیار کر لی. توری تو عادت ہو گئی ہے مانگنا, تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے. اب بے وقار سارے لوگ چھوڑ گئے, تنہا رہ گیا. ایک دن بھوک کی شدت ہے, پیاس کی شدت ہے, گھر میں فاقے ہیں. دل میں خیال آیا دنیا سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں, ایک بار اس سے بھی تو مانگ کے دیکھو. رات کا پہر ہے, مصلی بچھا لیا, سر سجدے میں رکھ کے رو پڑا. کہنے لگا سبحان ربی اللہ, تو کریم ہے, میں گندا ہوں, مجھے پتا ہے میں نے گناہ کیے ہیں, میں بڑا بے وفا ہوں, میں نے تیرے ساتھ وفا نہیں کی, لیکن تیرے سوا کہاں پہ جاؤں. در کوئی نہیں نظر آتا, بوا کوئی نہیں نظر آتا, مہربانی کر میری بگڑی بنا. اللہ نے حکم فرمایا فرشتے کو, جو مانگتا ہے اس کو دے دے. اللہ کے فرشتے نے جھولی میں ڈال دیا. اٹھا گیا, کاروبار کیا. پھر وہی رونقیں, پھر وہی محفلیں, پھر وہی جناب والا دبدبا, پھر وہی جو ساتھ چھوڑ گئے تھے نا اب پھر ساتھ آ گئے. تو جب ساتھ آئے تو کہنے لگا یار تم تو کہتے تھے سدا ساتھ رہیں گے, تو تم تو تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی مشکل آئی بس تو ساتھ چھوڑ گئے تھے. تو کہنے لگے نہیں پہلے کی بات اور تھی, اب قسمیں کھا لی ہیں, تیرے ساتھ ہی ہیں, جیسا وقت بھی آئے نا تیرے ساتھ ہی رہیں گے, تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب پھر وہی رونقیں, جب مال ملا نا تو پھر اللہ کو بھول گیا, پھر دنیا میں لگ گیا, پھر وہی جناب والا رونقیں آ گئی, پھر وہی محفلیں سجنے لگ گئی, پھر وہی یاروں دوستوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب پھر اللہ کی یاد سے غفلت ہے, مصلی غیر آباد ہو گیا, اب رب کی یاد سے غافل ہو گیا, دنیا سے پھر دل لگا لیا. پھر کچھ وقت گزرا, وقت نے پلٹا کھایا, پھر کنگال ہو گیا, مال پھر ختم ہو گیا. وہ جنہوں نے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائی تھی نا, انہوں نے جب دیکھا نا کہ پھر کنگال ہو گیا ہے, پھر ساتھ چھوڑ دیا, چلے گئے, پھر تنہا رہ گیا. جب تنہا رہ گیا نا تو پھر رب کے دربار میں آ گیا, پھر رو پڑا آگے, دیکھ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. پھر رو پڑا اور عرض کرتا ہے مولا کہاں پہ جاؤں, تو مہربانی کر, تو کریم ہے. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جو مانگتا ہے دے دے. اب فرشتے نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی, مولا پہلے بھی دیا تھا, جب لے گیا تو پھر تیری یاد سے پھر گیا, تیری یاد سے غافل ہو گیا, اور آج بھی تیری محبت میں نہیں آیا, مال کے لالچ میں آیا ہے, دنیا کے تمے میں آیا ہے, دل کے اندر لالچ لے کے آیا ہے, تیری محبت میں کوئی نہیں آیا. میرے رب نے فرمایا تو یہ جانتا ہے کہ پہلے دیا تو یہ پھر گیا تھا, ہم اگلی بات بھی جانتے ہیں, اس کو دیں گے یہ پھر ہمیں بھول جائے گا, اس کو دیں گے یہ پھر بھول جائے گا, پھر دنیا کی چمک اس کو اپنے اندر لے لے گی, پھر دنیا اس کا دل موہ لے گی, یہ دنیا میں لگ جائے گا. اللہ پھر دیتا کیوں ہے؟ میرے رب نے فرمایا اگر ہم بھی نہیں دیں گے تو اس کو کون دے گا, اگر اس کی ہم بھی نہیں سنیں گے تو کون سنے گا, ہم بھی فریاد سننے والے ہیں نا. وہ حضرت زلیخا بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بت کے سامنے, یا سانامی یا سانامی, سنم بت کو کہتے ہیں, یا سانامی پکارا جا رہا ہے. رات کا پہر ہوا, نیند کا غلبہ آیا, زبان نے بل کھایا, یا سانامی کی جگہ پہ یا سامادی زبان سے نکلا. یا سانامی پڑھ رہی ہیں, یا سانامی کی جگہ پہ یا سامادی زبان کے بل کھانے کی وجہ سے یا سامادی یا سامادی یا سامادی. اللہ نے حکم دیا فرشتے کو, جا میرے یوسف کے گھوڑے کا رخ زلیخا کی طرف موڑ دے. فرشتہ عرض کرتا ہے مولا وہ تو تجھے نہیں پکار رہی, وہ تو یا سانامی کہہ رہی ہے, زبان نے بل کھایا, نیند کے غلبے کی وجہ سے یا سامادی نکلا ہے, وہ مانگ نہیں رہی تجھ سے, دل سے کوئی نہیں اس نے پکارا. تو میرے رب نے کہا کب کی بیٹھی ہے بت کے سامنے, مانگے جا رہی ہے, بت نے اسے نہیں دیا, غلطی سے ہمارا نام اس کی زبان پہ آ گیا, اگر ہم بھی اس کو نہیں دیں گے بت میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا, بت میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا. اگرچہ غلطی سے نکلا, تیرے رب کا نام تو نکلا نا زبان سے,
تیرے رب کا نام تو اس کی زبان پہ آیا نا، کبھی اس لذت کو محسوس تو کرنا یار۔ اللہ کی رحمت ہر وقت تیرے انتظار میں رہتی ہے۔ اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا، تو یہ جانتا ہے کہ پہلے دیا تو یہ پھرا تھا، ہم اس کو دیں گے تو یہ پھر جائے گا، یہ پھر اپنا رخ تبدیل کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا دے دیا، پھر وہی رونقیں، پھر وہی محفلیں، پھر وہی جناب والا دنیا کی رنگینیاں، اللہ کی یاد سے پھر غفلت اختیار کر لی۔ کافی سال گزر گئے، مال و متاع ہے، دولت کی انبار ہے، وہی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ایک دن چارپائی پہ لیٹا، چہرہ آسمان کی طرف ہے، کھلے آسمان کے نیچے لیٹا ہوا ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ آسمان کو دیکھتے دیکھتے دل میں خیال گزرا، تو کتنا بدبخت ہے، تو کتنا بے وفا ہے، جتنی بار تجھے دنیا نے دھوکا دیا، تو نے جا کے رب سے مانگا، تیرے رب نے خالی نہیں لوٹایا۔ اللہ اکبر۔ اندر سے آواز آئی، ضمیر نے ملامت کی، چہرہ آسمان کی طرف ہے، آنکھ نم ہو گئی، رو کے اپنے ضمیر کو مخاطب کیا، اپنے من کو مخاطب کیا۔ ہر جج بندے کے اندر بیٹھا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے یہ کام تو نے اچھا کیا، یہ برا کیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، ہر بندے کے اندر ضمیر ہے، یہ ضمیر بولتا ہے۔ یہ الگ بات ہے بندہ اس کی بات نہ سنے، اس کی طرف توجہ نہ دے۔ وہ بنی اسرائیل کا جوان چارپائی پہ لیٹا، چہرہ آسمان کی طرف ہے، آنکھ نم ہو گئی، دل میں تصور کرتا ہے، خیال گزرا، تو کتنا بے وفا ہے، کتنا بدبخت ہے، تو کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ تجھے دنیا نے ٹھکرایا، دنیا نے چھوڑا۔ جب دنیا سے تنگ آ کے تو اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ نے تجھے قبول کیا۔ جب جہان تجھے چھوڑ گیا، تیرے اللہ نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، تیرے رب نے نہیں دھدکارا، تو ہر بار اپنے رب کو دھوکا دیتا ہے۔ اسی وقت اٹھا، وضو کیا، مصلی پہ آیا، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے یہ مال کے لالچ میں آتا ہے، یہ دنیا کے لالچ میں آتا ہے، یہ تمے میں آتا ہے، دیکھ لو آج نہ یہ لالچ میں آیا ہے، نہ اس کے دل میں دنیا کا تما ہے۔ اللہ آج کس لیے آیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا آج یہ اپنے اللہ کی محبت میں آیا ہے۔ اللہ جب پہلے آتا تو اس کو دنیا کا مال دیتا، دنیا کی دولت دیتا، دنیا عطا فرما دیتا تھا۔ آج آیا ہے تو کیا دے گا؟ میرے اللہ نے حکم فرمایا اے فرشتوں تم گواہ رہنا، پہلے یہ دنیا مانگتا تھا، ہم اس کو دیتے تھے، آج یہ ہماری محبت میں آیا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، ہم اس سے راضی بھی ہو گئے ہیں، اسے جنت کا وارث بھی بنا دیا ہے۔ ہم نے اسے جنت کا وارث بھی بنا، جنت بھی دے دی ہے، اس کو بخشش بھی کر دی ہے، اس کی مغفرت بھی کر دی ہے۔ صاحب اتنی دیر لگا کہ بندہ آئے، رب پھر مان جاتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے، تو آئے گا تو میرا رب کتنا کرم کرے گا۔ آجا وقت بہت کم ہے حضرت، وقت بڑا مختصر ہے۔ آپ نے یہ بات مشاہدہ کی ہے اور کئی بار سنی ہے، فلاں دنیا سے چلا گیا، کل ہی میری بات ہوئی تھی اس سے، پرسوں میری بات ہوئی تھی، وہ اسی ہفتے ملاقات ہوئی تھی، جوان تھا کچھ بھی نہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا دنیا سے چلا گیا، ادھر سینے میں درد اٹھی دنیا سے چلا گیا، سر میں درد ہوئی دنیا سے چلا گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ صدا کی رہنے والی جگہ نہیں ہے، اور وقت بڑا مختصر ہے، اس کو ضائع نہ کرے، اپنے رب کے دربار میں آئے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں آئے، آپ کا آنا میرا اللہ قبول فرما لے گا، میرا اللہ قبول کر لے گا۔ آپ آئے تو صحیح اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے، ہر کوئی سوال کرتا ہے نا، اللہ بھی اپنے بندے سے سوال کرتا ہے، اللہ نے بھی کچھ سوالات کیے ہیں، آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔
میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے نادان انسان کس چیز نے تجھے روک رکھا ہے؟ تیرا اللہ بڑا کریم ہے، تیرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ تیرا رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ بندہ جب اپنے اللہ کو پکارتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، بندہ جب اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، میرا رب فرماتا ہے ہم تیری پکار کو سنتے ہیں، تیری فریاد کو سنتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، بندہ ایک بار اللہ کو پکارتا ہے، میرا اللہ 70 بار بندے سے پوچھتا ہے۔ بندہ ایک بار وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بلا کے تو دیکھ ہم تیرے قریب ہی ہیں، ہم تیرے قریب ہیں۔ اور رب تیرے کتنا قریب ہے یہ بھی میرے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ میرے رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ وہ اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا جو بندے کو حکم فرماتا ہے کبھی ہم تیرے قریب ہیں، کبھی فرماتا ہے کس چیز نے تجھے روک لیا ہمارے پاس آنے سے؟ ہم تو بڑے قریب ہیں، تو آ جا تیرا آنا قبول ہو جائے گا۔ اور اللہ قریب کتنا ہے وہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پہچان تو صحیح نا، ذرا تو دیکھ تو صحیح نا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہاں پہ بولے، آپ فرماتے ہیں تو کہاں پہ مارا مارا پھر رہا ہے؟ رب تیرے اندر رہتا ہے، ذرا جاتی مار اپنے اندر، دیکھ گریبان کے اندر تجھے مل جائے گا۔ قریب تو ہو نا اس کے، تھوڑا سا چل تو صحیح نا اس کی طرف۔ حضرت بابا بلے شاہ بولے، آپ فرماتی ہیں جی میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اوے اندر جانا تے پھر مقید جانا، میرے اندر تو ہے تے باہر بھی تو ہے، وچ بلا کون نمانا۔ سب سے زیادہ قریب جو ذات ہے نا وہ تیرا رب ہے، جو سب سے زیادہ تیرے قریب ہے۔ تو کبھی تھوڑا سا اس کے قریب ہونے کی کوشش تو کرنا، کبھی قدم اٹھانا اس طرف، کبھی چلنا اس طرف۔ اور صاحبان یہ تو شام، یہ دنیا مختصر ہے، یہ صدا کی رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تیرے میرے لیے تو تبھی ختم ہو گئی نا جب سانس کی ڈوری ٹوٹی، ادھر سانس کی ڈوری ٹوٹی ادھر سارے معاملات ختم۔ دنیا کی رونقیں بھی یہی، رنگینیاں بھی یہی، سارے معاملات یہی، کام کاج سب کچھ یہی۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے، یہ دنیا چلتی رہی۔ اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو تو منو مٹی کے نیچے رکھ کے آیا، یہ پھر بھی چل رہی ہے۔ جن کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر کے آیا، یہ دنیا پھر بھی چل رہی ہے۔ تو اور میں چلے جائیں گے تو یہ پھر بھی چلتی رہے گی۔
اس نے کوئی نہیں رکنا، تیرے میرے جانے سے یہ ختم نہیں ہوگی، ہاں البتہ تیری میری ذات ختم ہو جائے گی، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ زندگی کے اندر کچھ کام ایسے کر کے جا، جب تو چلا جائے یہ دنیا تجھے یاد رکھے، اور جب تو قبر میں جائے اللہ کے فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے فرشتے تیرا استقبال کریں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا جناب مجھے حقیقت بتائیں۔ تو حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اپنے اللہ کو منا، اپنے رب کو راضی کر، تیرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے اللہ کو منا کے جائے، اس زندگی کو غفلت میں نہ گزار، یہ اللہ نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کو واپس لوٹانی ہے، یہ پاس نہیں رکھنی ہے، اسی کے در پہ لوٹ کے جانا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جب جانا اس کے پاس ہے، بندہ کام ایسے کر کے نہ جائے، جب اپنے رب کی بارگاہ میں جائے تو اللہ کے فرشتے تیرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، معاشر کا دن ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، سورج سوا نیزے پہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن مصطفیٰ کی امتی ٹھاٹ سے چل رہے ہو، کیوں؟ دنیا میں زندگی اس طرح گزاری تھی جس طرح گزارنے کا رب نے حکم دیا تھا، یہ اپنی زندگی ایسی گزار کے آیا ہے، یہ مقصد کو حل کر کے آیا ہے، مقصد کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جا رہا، مقصد کو حل کر کے جا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ کو منانا، اور سب سے جلدی جو ذات مانتی ہے نا وہ رب العالمین ہے۔ دنیا کے لیے پھر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ دو کرنی پڑتی ہے، اٹھ کے جانا پڑتا ہے کسی کے دروازے پہ، پھر معافیاں ملتی ہیں، وضو کر، وضو باندھ، جہاں بھی ہے وہیں پہ مصلی بچھا، سر سجدے میں رکھ کے کہہ سبحان ربی الاعلی، مجھ سے ادنا کوئی نہیں تجھ سے اللہ، اگر میں گندا بھی ہوں تو تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کے دربار سے تو خالی نہیں آئے گا بلکہ اپنی جھولیاں بھر کے آئے گا، اللہ کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ اللہ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔